بہت دنوں کی بات ہے، بنگال میں ایک سوداگر تھا جس کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے 12 پانی کے جہاز تھے جن میں وہ اپنے مال کو لاتا تھا اور دوسرے ملکوں میں بیچنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ سوداگر بیچارہ، اس کے برے دن آ گئے، اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور وہ مر گئی۔ اس کی سارے جہاز ایک ایک کر کے ڈوب گئے، جہازوں پہ جو مال تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ اب وہ سوداگر بیچارہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ سوداگر کے دوستوں نے جب یہ حال دیکھا تو ان سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بیچارہ کیا کرتا، شہر چھوڑ کے گاؤں جا بسا۔ سوداگر کی 3 لڑکیاں تھے۔ اس نے ایک دن اپنی تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، پیاری بیٹیوں، ہم پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ تم دیکھتی ہو کہ نوکر چاکر تو کوئی نہیں جو کام کاج کرے۔ ہماری یہ حالت دیکھ کر وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اب تو کھانا پکانا، سینا پرونا، ہر کام تم تینوں بہنوں کو مل کر کرنا پڑے گا۔ دونوں بڑی لڑکیوں نے اپنے باپ کی بات سن کر بولی، نہ بابا، ہم سے ایک گھر کا کام نہ ہوگا۔ لیکن سوداگر کی سب سے چھوٹی لڑکی، جس کا نام گلابی تھا، اس نے اپنے باپ کو تسلی دی اور کہنے لگی، بابا جان، آپ اپنا جی بھاری نہ کریں، میں گھر کا سب کام کر لوں گی۔ اب ہوا یوں کہ سوداگر کی دونوں بڑی لڑکیاں تو ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی رہتی اور سب سے چھوٹی لڑکی گلابی گھر کا سارا کام کیا کرتی، ساری کپڑے دھوتی، برتن مانجتی، سب کے لیے کھانا پکاتی، بستر بچھاتی اور رات کو تھک کر چور ہو کر پڑی رہتی۔ اسی طرح کئی مہینے بیت گئے اور پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن سوداگر کو یہ خبر ملی کہ اس کے 3 جہاز ڈوبے نہیں تھے، بس سمندر میں زبردست طوفان آنے کی وجہ سے وقت پر نہیں پہنچ سکے تھے، اور ان جہازوں پر لاکھوں روپیوں کا سامان تھا۔ سامان بہت قیمتی تھا۔ سوداگر نے جب یہ خبر سنی تو وہ پھولے نہ سمایا۔ خوشی خوشی اس نے اپنی تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا اور خوشخبری سناتے ہوئے کہا، پیاری بیٹیوں، خدا نے ہمارے مصیبت کے یہ دن ختم کر دیے ہیں۔ میں اب شہر جا رہا ہوں، بتاؤ تمہارے لیے وہاں سے کیا تحفے لاؤں؟ بڑی بیٹی نے کہا، ابا جان، میرے لیے تو ایک خوبصورت جھومر لائیے گا۔ منجلی لڑکی بولی، پیارے ابا جان، مجھے تو نیلے رنگ کی ریشمی ساڑی لا دیجیے۔ سوداگر کی سب سے چھوٹی لڑکی گلابی نے کہا، اچھا ابا جان، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے ہمارے 3 جہاز تباہ ہونے سے بچا لیے اور وہ سامان سمیت ہمیں واپس مل گئے۔ آپ بس خیریت سے واپس گھر آ جائیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن سوداگر نے بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، کچھ تو مانگو۔ گلابی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا ابا جان، میرے لیے ایک گلاب کا پھول لائیے گا۔ دوسرے دن سوداگر خدا کا نام لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچنے کے بعد سوداگر نے اپنے مال کو بازار میں بیچ دیا اور لاکھوں روپے کمائے۔ جب سارا مال بک گیا اور اسے فرصت ملی تو اسے پہلے اس نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے جھومر خریدا، اس کے بعد اپنی منجلی بیٹی کے لیے ریشمی ساڑی خریدی۔ اب سوداگر نے سب سے چھوٹی بیٹی گلابی کے لیے گلاب کا پھول خریدنے کے لیے بازار میں گھومنا شروع کیا، لیکن عجیب بات یہ ہے، سارا دن تلاش کرنے کے بعد بھی گلاب کا پھول نہیں ملا۔ ایک دن کی بات ہے، سوداگر گلاب کے پھول کی تلاش میں بازار میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے کالے بادل گھر آئے اور پھر بڑے زور کی بارش ہونے لگی۔ سوداگر نے ادھر ادھر کوئی پناہ کی تلاش کی، مگر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک بہت زور کی بجلی کڑکی تو اس کی روشنی میں سوداگر کو کچھ ہی فاصلے پر ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ سوداگر بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ مکان اتنا اونچا تھا کہ آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے اسی مکان میں داخل ہو گیا۔ سوداگر جب مکان کے اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑے کمرے میں اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے ہیں اور پلنگیں ہیں جس کے پائے سونے کے ہیں۔ سوداگر ایک پلنگ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یہ کسی راجا کا محل ہے۔ کوئی گھنٹہ بھر وہاں بیٹھا رہا، لیکن بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب سوداگر کو بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک میز پر دسترخوان بچھا ہے اور اس پر رنگ رنگ کی پلیٹوں میں طرح طرح کے خوشبودار کھانے رکھے ہیں۔ سوداگر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں بارش بھی رک گئی۔ اب سوداگر اٹھ کے مکان مالک سے مل اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا۔ اس نے مکان کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہاں کوئی آدمی تو کیا پرندہ بھی نظر نہ آیا۔
سوداگر بڑا حیران ہوا۔ آخر وہ مایوس ہو کر باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ دروازے کے دائیں طرف سے تھوڑی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ اس جانب بڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ باہر ایک خوبصورت لان ہے جہاں بہت سے پھول گملے میں رکھے ہوئے ہیں جس میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہیں۔ ان میں ہی ایک گملہ ہے جس میں گلاب کے پھول بھی لگے ہوئے ہیں۔ سوداگر خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ ابھی ایک پھول توڑنے ہی والا تھا کہ اس کے پاؤں کے قریب ایک سنہرے رنگ کا سانپ پھنکارتے ہوئے نکلا اور سر ہلا کر بولا، کیوں میاں سوداگر، بھلائی کا بدلہ تم برائی سے دے رہے ہو؟ میں نے تمہارے لیے اپنے محل کے دروازے کھول دیے ہیں اور تمہیں اس طوفانی بارش میں پناہ دی۔ تمہیں بھوک لگی تو کھانا کھلایا، ہر طرف کا آرام پہنچایا، اور تم جاتے وقت میرے پھول توڑ کر لے جانا چاہتے تھے۔ سوداگر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں نہیں ناگراج، ایسی بات نہیں۔ میں نے تو مکان مالک کو بہت تلاش کیا، سارے کمرے چھان مارے تھے، لیکن مجھے یہاں کوئی نہیں ملا۔ مجھے تو اپنی سب سے چھوٹی لڑکی کے لیے صرف ایک گلاب کا پھول چاہیے، اگر آپ دے دیں تو۔ ناگراج نے سوداگر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بس بس میاں سوداگر، اب تم بڑھ بڑھ کے باتیں نہ بناؤ۔ میں جانتا ہوں تمہارے 3 لڑکیاں ہیں۔ سب سے چھوٹی لڑکی نے تم سے گلاب کے پھول لانے کی فرمائش کی تھی۔ اب تم گھر جاؤ اور سب سے چھوٹی لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ اب میرے ساتھ اس محل میں رہے گی، کیونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں اور اس کے آ جانے سے میرا دل بھی بہل جائے گا۔ اور تم یہ نہ سمجھنا کہ تم یہاں سے جانے کے بعد سے مجھ سے بچ جاؤ گے۔ میں تم کو 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، خوب سوچ لو، سمجھ لو۔ 10 دن میں اگر لڑکی یہاں نہیں پہنچی تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا اور تم چاروں باپ بیٹیوں کو ڈس کر ختم کر دوں گا۔ لہٰذا بھاگنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا، کیونکہ تم بھاگ کر جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارا پیچھا ضرور کروں گا۔ بیچارہ سوداگر ناگراج کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ روتا ہوا اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ وہ شام کو گھر پہنچ گیا۔ سوداگر جب دونوں بڑی لڑکیوں کو ان کے تحفے جھومر اور ساڑی دے چکا تو گلابی کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ بابا جان، کیا بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ بیچارہ سوداگر ناگراج کا سارا قصہ سنایا۔ قصہ سنتے ہی گلابی کی بہنوں نے روتے ہوئے اسے کوسنا شروع کر دیا، اور فرمائش کرو گلاب کے پھول کی، ہماری طرح تم بھی جھومر یا ساڑی منگوا لیتے تو اس وقت ہم پر یہ مصیبت کیوں آتی تھی؟ اب کیا ہوگا؟ گلابی نے اب باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، مجھے ناگراج کے پاس چھوڑ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ دن گزرنے کے بعد وہ یہاں آ کے آپ کو اور ہم سب کو ڈس کر ختم کر دے۔ سوداگر نے کہا، تجھے وہاں چھوڑ آؤں، اگر وہاں تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ گلابی نے اپنے باپ کو تسلی دی اور کہا، ابا جان، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، میں نے ناگراج کا کیا بگاڑنا ہے وہ جو مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اب 8ویں دن سوداگر اپنی بیٹی کو لے کر شہر روانہ ہو گیا اور ناگراج کے محل میں جا پہنچا۔ ناگراج نے جب سوداگر کو دیکھا تو کہا، میاں سوداگر، تم نے اچھا کیا جو میرا کہنا مانا اور اپنی لڑکی کو میرے پاس لے آئے ہو۔ اب بس تم واپس چلے جاؤ اور بے فکر رہو، گلابی کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سوداگر نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور روتا ہوا گاؤں کی طرف لوٹ گیا، لیکن اسے بیٹی کا ایسا صدمہ ہوا کہ وہ گھر آتے ہی بیمار پڑ گیا۔ ہر وقت بیٹی کو یاد کرتا اور آنسو بہاتا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا۔ اب ذرا گلابی کا قصہ سنو۔ وہاں یہ صورتحال تھی کہ گلابی اچھے سے اچھا کھاتی، اچھے سے اچھا پہنتی اور اچھے سے اچھی کہانیاں سنا کر ناگ کا دل بہلاتی۔ جب شام ہوتی تو گلابی محل کے چراغوں کو جلاتی۔ پھر ناگراجا آتے گلابی کے پاس اور کہتے، تم مجھ سے شادی کر لو۔ گلابی گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتی، ناگراجا، میں ڈرتی ہوں، مجھے تم سے خوف آتا ہے۔ یہ سن کر ناگراجا اداس ہو جاتا اور چپ چاپ چلے جاتا۔ اس طرح کئی دن بیت گئے۔ بیچاری گلابی باپ کی جدائی میں اداس اداس رہنے لگی اور اپنے جی میں ہر وقت کڑھنے لگی۔ ایک دن کا ذکر ہے، گلابی اپنے کمرے میں بہت اداس اور غمگین بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک پلنگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پلنگ پر ایک چھوٹا سا شیشہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے شیشے کو اٹھا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں تمام دنیا کے حالات نظر آتے ہیں۔ کبھی تو کوئی بازار نظر آتا ہے جس میں لوگ رنگ رنگ کے کپڑے پہنے چلتے پھرتے اور دکانوں پر خرید و فروخت کرتے نظر آتے ہیں۔
کبھی ہرے بھرے کھیت اور باغ دکھائی دیتے ہیں، کبھی کوئی دریا دکھائی دیتا جس میں جہاں اور کشتیاں چل رہی ہیں۔ گلابی نے سوچا، اچھا ہی ہو جائے میرے ابا جان کی صورت بھی اس شیشے میں نظر آئے۔ یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ جھٹ شیشے میں اس نے اپنا گاؤں دیکھا۔ وہاں کھیتوں میں کچھ لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ پھر وہ شیشے میں دیکھتی ہے کہ ندی کے کنارے لڑکیاں کھیل رہی ہیں۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے اس کا اپنا مکان ہے۔ ایک کمرے میں اس کا باپ بیمار پڑا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، بے چینی سے کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف کروٹیں بدل رہا ہے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہائے ہائے کرتا اور گلابی گلابی کہہ کے پکارتا۔ گلابی نے جو شیشے میں اپنے باپ کی حالت دیکھی تو بڑا صدمہ ہوا، اس کا جی بھر آیا، وہ رونے لگی۔ رات کو جب ناگراجا گلابی کے پاس آیا اور اس نے گلابی کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا کے پوچھا، گلابی کیا بات ہے؟ تم نے اپنی یہ حالت کیا بنا رکھی ہے اور روتی کیوں ہو؟ مجھے جلدی بتاؤ، یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ گلابی نے روتے ہوئے کہا، ناگراجا مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میرا بوڑھا باپ، تم ذرا اس شیشے میں جھانک کر اس کی حالت تو دیکھو، وہ بیچارہ تو مرنے کے قریب آ گیا۔ خدا کے لیے میرے بابا کے پاس جانے دو، میں اپنے باپ کی تیمارداری کروں گی اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا باپ اچھا ہو جائے تو میں لوٹ کر واپس آ جاؤں گی۔ ناگراج نے کہا، اچھی بات ہے، یہ سامنے والی چھوٹی الماری کھولو، اس کے سب سے نیچے والے خانے میں ایک لکڑی کا چھوٹا سا صندوق ملے گا، اس میں ایک چاندی کی انگوٹھی رکھی ہے، وہ اپنی انگلی میں پہن لو، تم دیکھتے ہی دیکھتے اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤ گی، میری طرف سے بھی اپنے باپ کی خیریت پوچھنا۔ گلابی نے جلدی سے الماری کھول کر اس میں سے وہ صندوق نکالا اور چاندی کی انگوٹھی نکال کر اپنی انگلی میں پہن لی۔ اس نے انگوٹھی پہنی نہیں کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا وہ ہوا میں اڑتی جا رہی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا لگی تو اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اپنے باپ کے گھر پہنچ گئی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے کمرے میں گئی اور پھر بابا جان کہتی ہوئی اسے لپٹ گئی۔ باپ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا، اسے گلے لگا لیا اور آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی آ گئی ہے، اب میں اچھا ہو جاؤں گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ گلابی نے اپنے باپ کی ایسی خدمت کی کہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کا باپ ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کر اپنا کام کاج کرنے لگا۔ ایک دن سوداگر نے اپنی بیٹی سے پوچھا، ناگراج کے محل میں تم کیا کرتی ہو؟ بیٹی نے سارا قصہ سنایا اور آخر میں کہا، بابا جان، اور تو اور سب باتیں چھوڑیے، سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہر روز شام کے وقت چراغوں میں روشنی ہوتی تو ناگراج میرے پاس آ کر کہتا، گلابی تم مجھ سے شادی کر لو۔ سوداگر نے بیٹی سے پوچھا، تو تم کیا جواب دیتی ہو؟ گلابی نے کہا، میں کہتی ہوں، مجھے خوف آتا ہے تم سے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرا جواب یہ سن کر ناگراج چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر سوداگر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، آخر میں کہنے لگا، بیٹی، اب کی دفعہ ناگراج نے یہی بات کہی تو تم یہ جواب دینا، اچھا ناگراج، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گلابی نے حیران ہو کر کہا، ناگ سے شادی؟ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک سانپ سے شادی کر لوں؟ باپ نے اپنی بیٹی کو مسکرا کر جواب دیا، ہاں بیٹی، اس بات میں کچھ تو بھید ضرور لگتا ہے۔ گلابی نے کہا، اچھا ابا جان، میں ایسا ہی کروں گی۔ اب سوداگر بالکل صحتیاب ہو گیا تھا۔ گلابی نے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی، اپنے بہنوں اور اپنے باپ سے ملی اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی پہن لی۔ پھر اسے ایسا معلوم ہوا کہ وہ ہوا میں اڑتی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھ نیند کے خمار سے بند ہو گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ ناگراجا کے محل میں پہنچ گئی ہے۔ ناگراج نے اسے دیکھ کر کہا، تم آ گئی ہو گلابی؟ گلابی نے جواب دیا، میرے ابا جان اچھے ہو گئے ہیں تو میں آ گئی ہوں، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ شام کو جب چراغوں میں روشنی ہوئی تو ناگراجا گلابی کے پاس آیا اور سر ہلانے لگا، گلابی تم مجھ سے شادی کر لو۔ پہلے تو گلابی کچھ ہچکچائی، لیکن پھر اپنے باپ کی نصیحت یاد آ گئی اور حوصلہ کر کے بولی، اچھا ناگراج، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اب تو تم خوش ہو؟ ادھر گلابی کے منہ سے یہ لفظ نکلے اور ادھر ناگراجا نے جیسے اپنی کنچلی سی اتار دی اور لوٹ پوٹ کر دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت شہزادہ بن گیا۔ یہ سندر کپڑے، لمبا قد، گورا رنگ۔ گلابی نے حیران ہو کر کہا، ارے یہ کیا؟
وہ سانپ کہاں گیا؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بات یہ ہے گلابی، ایک ظالم جادوگرنی نے مجھے جادو کے زور سے سانپ بنا دیا تھا اور اس منطق کا یہ توڑ بتایا تھا کہ جب کوئی لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی تو تم اپنی انسانی شکل میں واپس آ جاؤ گے۔ تم نے بڑے حوصلے سے کام لیا ہے گلابی، جو ایک سانپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تم ہی نے مجھے پھر نئی زندگی بخشی ہے۔ اب تم میرے ساتھ چلو۔ میرا باپ ایک بہت بڑے ملک کا بادشاہ ہے، وہ ایسی اچھی بہو کو دیکھ کر باغ باغ ہو جائے گا۔ گلابی نے کہا، لیکن میرے ابا جان اور میری بہنیں۔ شہزادے نے کہا، ان سب کو بھی میں اپنے پاس بلا لوں گا۔ شہزادہ گلابی اور اس کے باپ اور بہنوں کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ شہزادہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر نہال ہو گیا اور پھر دھوم دھام سے گلابی اور ناگ کی شادی ہو گئی۔ شہزادے نے جب راجا کے مرنے پر گدی سنبھالی تو سوداگر کو اپنا وزیر مقرر کر لیا اور وہ ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔